یہ جو آپ نے کہا نا کہ اسٹیٹ کے ہم نوا ہوتے ہیں، شاعر ایسا کلی طور پہ تو نہیں ہوتا ایسا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہوتا ہے نا، اسے جنگ کے دنوں میں ایک سٹانس لینا ہوتا ہے، اسے بتانا ہوتا ہے کہ وہ لکیر کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر وہ شخص ہے جو ہجوم میں کھڑا نہیں ہوتا، شاعر زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، شاعر تہذیب کے ساتھ ہوتا ہے، شاعر انسانی اقدار کا دفاع کرتا ہے اور انسانی اقدار کو بطور ڈھال استعمال کرتا ہے۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنا قلم جنگی ترانوں سے آلودہ نہیں کیا۔ یہ جو جنگ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں شاعر سے براہ راست اس کا ایک تعلق ہے۔ پرانے زمانے میں نو ڈاؤٹ ان کی ایک نظم جو ہے وہ جنگ کو ہوا دے سکتی تھی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ عرب کے قبیلوں میں اگر آپ ایک عورت پہ ایک نظم کہتے ہیں، قصیدے میں ایک حصہ ہوتا ہے تشبیب، وہ ایک تشبیب جو ہے نا سارا معاشرہ جلا کر راکھ کر سکتی ہے، اور شاعروں نے جنگ سے کسی نہ کسی طرح کا نا تعلق ظاہر کیا۔ مثلاً ہومر جو ہے، اس کی جو نظمیں ہیں وہ جنگی مناظر کو پینٹ کرتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ایدونیس یا محمود درویش یا جواز جعفری، ان کی نظمیں جو ہیں نا یہ ان مناظر کو پینٹ نہیں کرتی، ان کی نظمیں جنگوں کی مخالفت کرتی ہیں۔ اچھا، ایک اور طرح کے شاعر بھی ہیں، جیسے اب انطرا بن شداد ہیں عرب کے شاعر، یا عمرو ابن کلثوم ہیں، وہ جنگوں میں براہ راست شریک رہے ہیں، انہوں نے قبائلی جنگوں میں حصے لیے اور اس عمل کا حصہ رہے۔ وہ شاعر ہیں، وہ سبع معلقات کے شاعر ہیں۔ کعبے کی دیوار پہ سونے کے قلم سے ان کی نظمیں لٹکائی گئی، وہ جنگ کا حصہ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ 20ویں صدی میں سارتر ہو یا لورکا ہو، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگوں کا حصہ رہے ہیں، وہ براہ راست گلیوں میں لڑے ہیں۔ تو شاعر جنگ سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا، اور یہ سوال ہی غیر اہم ہے کہ شاعر اسٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، شاعر سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ نے تاریخی بات کی ہے، یہ بھی بتائیں کہ جنگوں کی تاریخ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جنگ جو ہے نا یہ انسانی سرشت میں شامل ہے، خون بہانا۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں نا باہر نیچر کے ساتھ، درختوں کے ساتھ لپٹ لپٹ کے تصویریں اترواتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اجداد جو تھے ان کا نیچر کے بارے میں بہت فرینڈلی رویہ تھا، اور اس طرح کے رومانٹک باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ انسان نے ماضی میں نہ صرف نیچر کو بہت نقصان پہنچایا ہے، شکار کے لیے جنگلات جلائے ہیں، اور ہم جو ہومو سیپین ہیں، ہمارے جیسی 5 انواع اور تھیں، ہم نے ان سب کا صفحہ ہستی سے صفایا کیا ہے۔ کوئی 20 لاکھ سال زمین پہ رہے، کوئی 10 لاکھ، کوئی 15 لاکھ، کوئی 30 لاکھ، اب وہ نہیں ہے۔ تو انہیں وبا نہیں لے گئی، انہیں کرونا نے نہیں مارا، انہیں ہم نے مارا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شروع سے ہی انسان جو ہے نا اس کی سرشت میں شامل ہے خون بہانا، اور انسانی جو سویلائزیشن کی جو تاریخ ہے، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہتھیاروں کی بہتری یا برتری کی تاریخ ہے، کہ زیادہ سویلائزڈ، زیادہ یعنی بڑی تہذیب اسے ہی کہا گیا جنہوں نے اپنے ہتھیار بہتر کیے۔ تو یہ لڑنا بھڑنا ہتھیار دیکھیں چھوٹے چھوٹے یعنی پتھروں سے لے کے اور اس کے بعد مختلف دھانتوں سے ہوتا ہوا آج انسان اتنے بڑے بڑے ہتھیار بنا لیے ہیں کہ میرا خیال ہے 9800 کچھ جوہری ہتھیار ہے اس وقت زمین پہ، اور ان میں 50,000 ایٹم بم ہیں، اور ان کا 90% جو ہے وہ رشیا اور امریکہ کے پاس ہے، اور کوئی ملک ایسا نہیں جو ہتھیار بنانا نہیں چاہتا، سب اس پاگل پن کا شکار ہے۔ تو یہ خطرناک صورتحال ہے۔ یہ جو آج اتنے ہتھیار ہیں، یہ ہمارے ماضی میں جنگوں سے ہماری جو دلچسپیاں ہیں، یا جو ہم خون بہانے سے جو ہمارا رشتہ ہے، اس کو ظاہر کر رہی ہے۔